السلام علیکم۔ یہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے بڑے جذباتی انداز سے اپنے بیان کا آغاز کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ام، حکمرانوں کی اور ہماری قوم کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک پورا بیان ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن میں یہاں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ دیکھو، ایمان اور غیرت، حیا غیرت، یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ ایمان ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ایمان نہ ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایمان خالص نہیں ہے۔ کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ گئی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو جب اتنا زیادہ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا اب حرکت میں آیا ہوا، تو وہاں جا کے کیا کر سکتے ہو تم؟ یہ اللہ کے عذاب ہے شرک کی وجہ سے۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ چلو پھرو زمین پر دیکھو، تم سے پہلے جتنی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے، کیوں؟ کانا اکثرهم مشرکین، جب اکثریت ان کی مشرک بن جاتی ہے تب ان کو اللہ کے عذاب کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ مسلمانوں کی جو ایک عظیم اکثریت ہے، عظیم اکثریت، میں کہہ رہا ہوں 99.99 شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان ہو، اور پھر ان کے اندر بھی انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہے۔ باقی سارے شرک کے اندر بہہ گئے۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی سلفی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے۔ بتاؤ ایمان کہاں ہے؟ ایمان خالص بتاؤ کہاں ہے؟ کسی ایک ملک، کیا ایک انچ خطے کے اوپر ایمان خالص نافذ نہیں ہے، توحید نافذ نہیں ہے۔ سارے کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی مورتیوں کا پجاری ہے، کوئی تصویروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بوٹوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جوتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کی پوجا کر رہا ہے، اور کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی جناب 11ویں لے کے آ رہا ہے، کوئی 12ویں کھانے جا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا کے آیا ہے، کوئی مرغا چڑھا کے آیا ہے دربار کے اوپر، کوئی جناب دیگ چڑھا کے آیا ہے، کوئی یہ شربت لگا رہا ہے 10 محرم کے، کوئی گھوڑے کی دم پکڑے ہوئے پوجا اس کی کر رہا ہے، کوئی گائے کو پوجا کر رہا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے مومن؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ جو صاحب ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو جماعت اسلامی والے ہیں یا یہ تنظیم اسلامی کا کوئی آدمی ہے۔ تو بتاؤ تمہارے اندر کتنا شرک ہے؟ وحدت الوجودیو، وحدت الشہودیو، حلولیو، کون سا شرک ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ قبروں کے اوپر چادریں تم چڑھاؤ، عرس اور میلے تم کرو، اور مسلک پرستی تمہارے اندر ہے۔ کوئی مسلک بتاؤ جو اجرت نہ لیتا ہو دین کے اوپر، نماز پڑھانے کے جو پیسے لے جو نمازیں بیچے، اذان دینے کے جو پیسے لے جو اذانیں بیچے۔ ان کے مدرسوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا۔ اتنی فحاشی اور اتنی بدکاریاں ان کے مدرسوں کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں علماء بن کے نکل رہے ہیں، علماء بن کے نکل رہے ہیں، حرام خور، یہ لوگوں کو مال لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اکثریت ہے ان کی، مالک خود فرماتا ہے اکثریت ہے، جس کو اللہ اکثریت کہے بتاؤ پھر کتنے ہوں گے؟ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، یہ توحید کی دعوت جہاں سے بھی اٹھی ہے، جس جگہ سے بھی ایمان خالص کی دعوت اٹھائی گئی ہے، سب سے پہلے ان مولویوں اور پیروں نے اس کا مخالفت کی ہے۔ باقی سیاسی لوگ بھی پیچھے انہی کے پیچھے چلتے ہیں، فوجی بھی بعد میں معاملہ ہے، لیکن پہلے تم ہو جو سب سے بڑے اللہ کی دین کے منکر ہو۔ پھر کہتے ہیں اسی بیان کے اندر کہ جہاز بھر کے لے جائیں ہمیں وہاں چھوڑے، تو وہاں جا کے تم کیا کرو گے؟ تم کیا سمجھو وہاں جا کے شہید ہو جاؤ گے مشرکانہ عقیدے کے ساتھ جب جاؤ گے؟ تو بریلوی جا کے جہاد کرے گا تو بتاؤ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اگر فلسطینیوں کی مدد کو جا رہا وہاں جہاد کرنے، ایک دیوبندی اگر جائے گا وہاں تو جا کے کیا کرے گا جب خود مشرکانہ عقیدہ ہے ان کا؟ اہل حدیث وہاں جا کے لڑے گا تو بتاؤ شرک کے عقیدے کے ساتھ جب تم لڑو گے جا کے اور مرو گے تو سیدھے جہنم جاؤ گے، جنت تو نہیں جا سکتے ہو، چاہے تم بیت اللہ کی حفاظت میں جان دے دو، اگر عقیدہ تمہارا مشرکانہ ہے۔ ابو جہل سے زیادہ بیت اللہ کا کون محافظ تھا بتائیے؟ ساری قوم وہاں لڑنے گئی تھی مدینے میں کہ ایسوں کو ہم نے نکال بھی دیا اور وہاں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے، مکے کی حفاظت کرو، بیت اللہ کی حفاظت کرو، یہ کہہ کے لڑائی کے لیے نکلا تھا۔ تو بتاؤ مرنے کے بعد کہاں پہنچا ہے؟ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑو،
اور جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا کوئی غیرت جاگ ہی نہیں سکتی ہے، غیرت ہو تو جاگے، کسی کے اندر بھی نہیں ہے بالکل۔ انہوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ان کے خود اپنے ملک کے اندر اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی نہیں بولتا، کوئی بڑے لیول پر، کوئی بڑے پلیٹ فارم سے کوئی آواز نہیں اٹھتی شرک و کفر کے خلاف، بلکہ اور چادریں چڑھائی جائے اور ان نامراد قبروں کو پوجا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کمپلیکس، دربار کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں، سونے کے دروازے لگائے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، گورنر صاحب چادر چڑھاتے ہیں، جا کے صدر صاحب چڑھاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ عمران خان جیسا وزیر اعظم جا کے سجدہ ٹیکا ہے گنج شکر کے مزار کے اوپر، جا کے اس نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ گئے، جنتی دروازہ جو خالص جنمی دروازہ ہے اس کے اندر سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں جنت جائیں گے۔ تو کوئی ہے، کوئی کفر و شرک رہ گیا ہے جو یہ قوم کرے گی؟ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، تم ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، پھر انشاءاللہ دیکھنا تمہاری کمانڈو دستے فوجیں بھی ہر طرف جائیں گی، تمہارے جہاز ہر طرف جائیں گے، اور تمہارے روب اور دبدبہ ہوگا دوسری قوموں کے اوپر۔ اور اس حالت میں اگر تم جاؤ بھی، چلے بھی جاؤ گے تو مرو گے تو جہنم جاؤ گے سیدھے، جنت نہیں جا سکتے ہو۔ جنت تو ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ۔ مومن بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی بریلوی بننے کے لیے تیار کھڑا ہے، کوئی دیوبندی بننے پر فخر محسوس کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو موحد کہتا ہے۔ بتاؤ موحد کہنے سے بندہ موحد بن جاتا ہے؟ جب تک شرک نہیں چھوڑو گے، یہ تعویذ گنڈا چھوڑو، واسطے وسیلے چھوڑو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں چھوڑو، ان کے سامنے جھکنا چھوڑو، ان مورتیوں اور قبروں اور گنبدوں کے سامنے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، بہت معاملہ خطرناک حد تک بگڑ گیا ہے۔ سب سے بڑے فراڈ یہ دین کی اوڑ میں آئے ہیں، مدرسے پڑھ کے ہیں، سند لے کے آئے ہیں، اور پھر انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ طارق جمیل کو دیکھو، طاہر القادری کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، فضل الرحمان کو دیکھو، خلیل الرحمان کو دیکھو، منور السلطان کو دیکھو، سب ایک ہی جیسے ہیں، یقین کیجئے، سب ایک ہی جیسے ہیں، سب شرک کے دائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو نکالے۔